یہ بتا رہے ہیں کہ جی معاشی بحران پاکستان میں آ گیا ہے. یہ جملہ تو میں اس وقت سے سن رہا ہوں جب سے میں کچھ بھی نہیں تھا, جب سے میں اسٹرگل کر رہا تھا, جب میں اسکول جایا کرتا تھا. کسی حکومت نے آنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہمیں خزانہ بھرا ہوا ملا ہے. کسی اگلی حکومت نے آنے کے بعد پچھلے والوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ انتہائی کمپیٹنٹ اور قابل لوگوں پر مشتمل حکومت تھی. آپ بھی وہی کام میرے سرکار کیے جا رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب لنترانیاں سنا کر کے آپ عوام پاکستان کی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں؟ نو سر, ایبسولوٹلی ناٹ, ایبسولوٹلی ناٹ. عمران خان نے جو گڈھا کھودا بقول آپ کے, مزہ تو تب ہے کہ آپ اس گڈھے کو پر کرنے کے لیے, میں گڈھا پر کرنے کی بات نہیں کرتا, اس کے لیے کوئی بنیادی پہلا قدم اٹھائیں. 17.5 روپیہ گر گیا ہے. پاکستانی روپے کی جو قیمت ہے وہ 17.5 روپے گر گئی ہے, اور اس کے نتیجے میں 2300 ارب روپے کا ہمیں قرضہ بڑھ گیا ہے. 2300 ارب روپے کا. آج کے دن کی میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں, یعنی میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں 18 تاریخ کی, اور یہ جب آئے تھے اس دن سے لے کے آج تک 2300 ارب روپے بڑھ گئے, کیونکہ روپے کی قیمت گر رہی ہے. اور کوئی وضاحت, کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ کیوں بڑھ رہی ہے, کیوں ہو رہا ہے, ایسے کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ ہم نے باہر سے جو قرضے لیے ہیں, ہم نے یہاں سے روپے ان ڈالرز میں کنورٹ کرنے ہیں اور پھر قرضے ڈالرز میں واپس کرنے ہیں. تو یہ جب ہمارا روپیہ, پہلے میں 60 روپے یا 70 روپے میں ایک ڈالر لے کے ان کو واپس کرتا تھا, میں نے ان سے قرضہ لیا تھا جب 60 روپے کا تھا ڈالر, اور جب واپس کروں گا تو میں 200-250 روپے یہاں سے دے کے اور پھر ایک ڈالر میں واپس کروں گا. آج پاکستان کا ہر شہری, ہر بچہ, ہر بوڑھا, ہر خاتون, ہر نوجوان 2,46,45 ہزار کا قرضہ اس کے سر پہ پڑ چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ آج سری لنکا, میں سری لنکا کو ڈسکس کر رہا ہوں ایک عرصے سے, اور اب مجھے ذرا کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کے اوپر تعجب بھی ہوتا ہے کہ اب پاکستان میں سری لنکا ڈسکس ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج سری لنکا میں بدقسمتی کے ساتھ وہاں پر آئل ختم ہو گیا اور پیٹرول ختم ہو گیا, اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایک شپ کھڑی ہے, اور وہ انتہائی افسوسناک مناظر ہیں. وہ میرے پاس پکچرز نہیں ہیں اس وقت, لیکن ہم کوشش کریں کہ کل دکھائیں. جو ان کی کولمبو کی بندرگاہ ہے اس سے کچھ فاصلے پہ جہاز کھڑا ہوا ہے, اور جہاز کے اندر پیٹرول موجود ہے. اور ان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن ہم یہ پیٹرول, ہم امید کرتے ہیں اس بات کی کہ کوئی نہ کوئی ہمیں پیسے دے دے گا, کوئی نہ کوئی ملک ہمیں پیسے دے گا, اور اس کے نتیجے میں ہم یہ پیمنٹ کر کے اور یہ پیٹرول اگلے 24-48 گھنٹوں میں لے سکیں گے. لیکن انہوں نے امید دلائی اپنے عوام سے اور کہا ہے کہ آپ پیٹرول پمپس تک نہ جائیں, کیونکہ پیٹرول پمپس کے اوپر 4-4 میل کی طویل قطاریں کھڑی تھیں. تو آج انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ پیٹرول پمپس کے باہر قطاریں بند کر دی جائیں, کیونکہ پیٹرول ملک میں ختم ہو گیا. پیٹرول ملک میں ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا بڑا حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے, اور ساتھ ہی انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں, اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ورلڈ بینک یا کوئی دوسرا ملک اتنے پیسے دے کے کم سے کم وہ ایک جو شپمنٹ وہاں پہنچی ہے, ایک شپمنٹ اس سے پہلے بھی آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا فیبرری میں, سر بالکل واپس, اور وہ شپمنٹ چلی گئی تھی کیونکہ وہ کارگو جہاز آیا تھا, ایک شپمنٹ آئی تھی جنوری میں میرے خیال سے, جو بائی سی, اور اس وقت وہ یہ دوسری شپمنٹ جس کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. اور وہاں پر اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ملک کی شپمنٹ دیتا ہے تو دوسری یہ کتنے دن چلے گی. اس پہ تو بلکہ یہاں تک ہو رہا ہے کہ جیسے جہاز لنگر انداز ہو, ایسا نہ ہو لوگ دھاوا بول دیں اور وہیں پہ جہاز کو ہی میں جو ہے پیٹرول چھیننے کی کوشش کریں یا لے جانے کی کوشش کریں, اور وہاں پہ رائٹ شروع ہو جائیں. تو وہاں پہ فوج وغیرہ کھڑی ہے. بہرحال میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں, دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ اچانک آ جاتی ہیں, نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو علم ہوتا ہے. ڈالر نیچے, روپیہ بے قدر ہو گیا, بالکل بے قدر ہوتا جا رہا ہے, اور آپ کے جو اکابرین ہیں وہ اس بات پہ طے نہیں کر پا رہے کہ جی مطلب کیسے آگے جانا ہے, معیشت کا کیا بنے گا.
دیکھیں ایک جگہ ایک پوائنٹ کراس ہو جاتا ہے نا, ریڈ لائن تو میرے خیال سے بہت پہلے کراس ہو سر چکی ہے. بالکل. یہ اس آپ کے سے بعد میرا چیزوں سوال ہے, کو واپس نہیں لا سکتے. آپ سری لنکا جی. کے مثال دے رہے ہیں, لیکن اس وقت جو حکومت کو فیصلے کرنے چاہیے, آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات تو کر رہی ہے حکومت, لیکن جو سخت فیصلے بعد میں اگر حکومت نے کرنے ہیں, اگر وہ ابھی کر لیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے آنے والے دنوں میں پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں یا کوئی مشکلات میں کمی آ سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں, سخت مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. پہلے تو دیکھیں سخت فیصلے تو وہ ہیں نا کہ آپ نے ان کے ساتھ کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں کہ ہم نے سبسڈیز ختم کرنی ہیں, اس کو تو آپ رکھیں نا ایک طرف. یہ مجھے بتائیں کہ یہ ڈالر آپ کیا ان کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ جی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ خود مختار ہو چکا ہے, ہم نے کمٹ کیا ہوا تھا, اس لیے اسٹیٹ بینک کے پاس جو ہے وہ ڈالر اور روپے کا ریٹ ہے, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اسٹیٹ بینک کے وائس رائے تو چلے گئے ہیں, پتہ نہیں کون اسٹیٹ بینک کو سنبھال رہا ہے. تو مطلب آئی ایم ایف کو ہم کہ ناراض نہ ہو جائے آئی ایم ایف, تو ہم نے روپیہ جائے جہنم میں, ہم نے بات بھی نہیں بتانی لوگوں کو کسی نے آ کے کہ بھائی یہ روپیہ کس طرح. آپ یاد کریں ایک دور میں اسحاق ڈار صاحب اور شیخ رشید صاحب, اور 1 روپیہ 2 روپیہ اوپر نیچے ہوتا تھا تو ایک ہنگامہ, ایک جناب پریس کانفرنس ہوتی تھی, وضاحتیں ہوتی تھی. اس وقت ایسا لگتا ہے کہ سارے عوام کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں لوگ, کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. لوگ کس کے پاس جائیں؟